اب رہ گئی دوسری منافقت کون سی؟ اس کا آغاز یزید سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذہبی منافقت سے عقیدہ بگڑے گا، کیا اس سے تفریقہ پیدا ہوگا، گروہ بندی پیدا ہوگی، عقیدہ بگڑے گا تو ہوگا نا۔ تو مذہبی منافقت سے کیا ہوگا بولیں؟ اور سیاسی منافقت سے کردار بگڑے گا۔ کیا؟ پھر سچ بولنے والے، پھر حلال کھانے والے، اس لیے کہ جب حاکم حرام خور ہوگا، جھوٹا ہوگا، ظالم ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، بددیانت ہوگا، اور بیت المال کو باپ کا خزانہ سمجھنے والا ہوگا، تو نیچے والوں کو کیا پڑی ہے سچ بولنے کی؟ بولے نا۔ جب حاکم خود بدمعاش ہے تو اس کی کابینہ بھی یا نیکوں پہ مشتمل ہوگی؟ بولے نا۔ پھر جو ان کے نیچے ہوں گے، پھر جو ان کے نیچے ہوں گے، تو پھر حکمران صحیح کہے گا نا کہ اگر میں سارے بندے اچھے لگا دوں تو ہمارے کام کون کرے گا؟ یہ گل سمجھے؟ یہ تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا میں، کہ اگر میں سارے اضلاع میں جو ذمہ دار ہیں، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، سیشن جج ہے، یہ تین، کسی نے کہا نا کہ یہ تین آدمی صحیح لگا دیں تو نظام صحیح ہو جائے گا، اس کا آگے سے جواب تھا کہ اگر یہ تین آدمی میں ایماندار لگا دوں تو سیاسی منافقت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں گا، یزید نے حسین سے کیا مانگی؟ بولیں، بیعت مانگی؟ اتنا بتا دیں کہ یہ بیعت روحانی تھی یا بیعت سیاسی تھی؟ اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ حسین کس لیے کربلا میں گئے؟ کیا یزید نے یہ کہا تھا کہ مجھے مرشد مان لو؟ بولو۔ بلکہ وہ تو ان کو مرشد ماننے کو تیار تھا کہ کچھ لو کچھ دو۔ کیوں بھائی؟ کچھ برابر کا حساب کرو، یہ شعبہ میرے پاس، یہ شعبہ، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ تو مجھے حاجی کہہ، میں تجھے حاجی کہتا ہوں، تو بھی لوٹ، میں بھی۔ ہاں، تو یزید نے حسین سے بیعت روحانی کیا مانگی تھی؟ کہ میری حکومت کی حمایت کرو۔ تو پھر حسین نے اب ڈنڈی نہ مارنا، سچ بولنا کہ حسین نے 72 جانیں مذہب کے لیے دی ہیں یا سیاست کے لیے دی ہیں؟ اب بھی سمجھ نہیں آتا۔ جو مذہب کے لیے لڑے تھے بدر میں، احد میں، تبوک میں، خندق میں، وہ صرف شہید تھے، وہ صرف شہید تھے۔ اور جو مصطفیٰ کی سیاست کے لیے، سیاست کی پاکیزگی کے لیے کربلا میں لڑا، وہ صرف شہید نہیں بنا، وہ کائنات کے سب شہیدوں کا سردار بنا، سید الشہداء۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ مذہبی منافقت کو میرے آقا نے برداشت، مسجد کو اور وہاں پہ پورے شہر کا، اور سیاسی منافقت کو حسین نے برداشت، کوئی سودا بازی، ایک بھی بچایا نہیں، ایک بھی، مصطفیٰ نے بھی 1% بھی لچک، اور اسی مصطفیٰ کا لعاب پی کے حسین بنا تھا، اسی مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کے حسین بنا تھا۔ اس حسین نے بھی 1% بھی لچک، 72 کے 72 جو میدان میں آنے کے قابل نہیں تھے وہ بھی شہید کروا دیے، سارا خاندان شہید کروا دیا، مگر حسین نے کہا یزید تو ہے منافق، اور پہلا سیاسی منافق، تجھے مان لیا تو تیرا سارا گند مصطفیٰ کے دین کا حصہ بن جائے گا، اسلام کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا، تو پھر سن، سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں، سرداد ناداد دست در۔ تو پھر خواجہ نے کہا سنو، اب حسین اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ کلمہ بھی بعد میں ہوگا، کربلا کا حسین، اس لیے دین بھی حسین ہے، اور دین کو بچانے والا بھی۔ تو حسین نے کربلا میں کردار بچایا، کیا بچایا؟
سجدہ نہیں، نماز نہیں۔ جب حسین نے شمر سے کہا کہ تم نے مجھے قتل کرنا ہی ہے نا، تو مجھے کیا کرنے دے؟ تو اگر سجدے کی جنگ ہوتی تو کرنے دیتا؟ خود سوچو، نہیں سمجھ آئی گا؟ اگر سجدے کی جنگ تھی، مذہب کی جنگ تھی، یا نماز کی جنگ تھی، تو شمر سجدہ کرنے کا موقع دیتا؟ کہا اس لیے تو مارنے آئے ہیں؟ نہیں، شمر نے کہا کر لو، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ تو پھر بولیے حسین سجدے بجانے گئے تھے؟ کس کو بجانے گئے تھے؟ مصطفیٰ کی، جس کی بنیاد پہ پورے معاشرے کا کردار بنتا ہے، اور معاشرے میں، مسجد میں نہیں، معاشرے میں انسانیت آتی ہے۔ تو پھر کہیں شاہ، بادشاہ، دین پناہ، سرداد، نہ داد دست در، حقا کے بنا الہ الہ